معراج کا معاملہ جسمانی نہیں ہے، معراج کا معجزہ جسمانی نہیں ہے، خواب کی معراج ہے، روحانی معراج ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجالا جو زمین سے عرش تلک ہے یا رسول اللہ، نقوش پائے اقدس کی چمک ہے یا رسول اللہ، پسینہ آپ کا ٹپکا تھا 1400 برس پہلے، جہاں میں آج بھی اس کی مہک ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین محترم، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بہت مبارک ہو اہل ایمان کو، کیونکہ اہل ایمان ہی ہیں جو سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ معراج بھی ایک بہت بڑی عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کا نام معراج ہے۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ عروج کہاں ملتا ہے، ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں۔ چلیے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی بہت سارے لوگوں کی طرف سے آج کل یہ اعتراضات ہونے شروع ہو گئے ہیں کہ معراج خواب کی معراج ہے، کوئی کہتا ہے کہ معراج روحانی معراج ہے، جسمانی معراج سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر واقعتاً ایسی بات ہے تو پھر ایسے لوگوں سے ہمارا کہنا یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو خواب کی معراج مانتے ہیں تو پھر نماز پڑھنا چھوڑ دیجئے، کیونکہ نماز بھی حضور کو معراج میں ہی عطا کی گئی ہے۔ نماز میں اتحیات پڑھتے ہیں تو اتحیات بھی معراج کا ہی حصہ ہے۔ تشہد چھوڑ دیجئے، نماز چھوڑ دیجئے، لیکن ہم نہ نماز چھوڑ سکتے ہیں نہ پھر تشہد چھوڑ سکتے ہیں، تو پھر یہ ماننا ہوگا کہ یہ حضور کو جو معراج ہوئی وہ خواب کی یا روحانی نہیں بلکہ جسمانی معراج ہے۔ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو کافروں کو آ کر بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ مجھے معراج ہوئی؟ اگر یہ خواب کی معراج ہوتی تو پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے صدیق کا لقب کیوں عطا فرمایا؟ یہ واقعہ بیان کرنے کی حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو ضرورت کیا تھی؟ خواب تو ہر کوئی دیکھتا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ حضور اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ خواب میں نہیں بلکہ حقیقتاً جسمانی معراج ہوئی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جو سیر کرائی اپنے بندے کو۔ عبد کا مطلب ہے جسم اور روح سے مرکب ہوتا ہے، اس کو بندہ کہتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے یا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کی روح کو، یا پھر یہ نہیں فرمایا کہ اپنے حبیب کو، اپنے نبی کو خواب میں اس نے سیر کرائی، بلکہ اللہ رب العزت نے یہ کھلے الفاظ میں فرما دیا عبد ہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو جسم کے ساتھ معراج کروائی گئی، جسم کے ساتھ معراج تھی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو براق دے کر بھیجا۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس میں امامت فرمائے، جسمانی معراج تھی۔ آسمانی دنیا پر تشریف لے گئے، جسمانی معراج تھی۔ یہاں تک کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام عرش سے بھی آگے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا، جس کو لامکاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قاب قوسین کا ذکر کیا۔ سورہ نجم 27 پارے میں آپ احادیث پڑھ سکتے ہیں، خود قرآن کی آیات کو ابتدائی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کس طرح اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو آسمانی سفر کرایا ہے، سیر کرایا ہے، اور پھر لامکان تک سرکار مدینہ پہنچے، اور وہاں حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا دیدار ہوا۔ اللہ کے دیدار سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی ہے، عروج عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی پیغمبر کو عروج عطا فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی عروج دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی عروج دیا، معراج عطا فرمائی، اور پیغمبروں کو بھی معراج ہوئی، ہمارے نبی کو بھی معراج ہوئی۔ لیکن اور پیغمبروں کی معراج میں ہمارے نبی کی معراج میں فرق یہ ہے، سب کو فرش پر معراج ہوئی، ہمارے مصطفیٰ کو عرش پر معراج کروائی گئی۔ یہ ہے سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی شان۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جسمانی معراج کروائی ہے۔ میم عین رے الف جیم، یہ 5 حروف ہوتے ہیں معراج کے۔ اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر یہیں پر ہم کو حضور کی معراج سمجھ میں آ جاتی ہے۔ میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عین سے عرش پر، رے سے رات کے حصے میں، الف سے اللہ سے ملنے، اور جیم سے جبریل کے ساتھ اور جسم کے ساتھ گئے۔ یہیں پر سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والسلام کی معراج سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ان 5 حروف کو بھی سمجھ کر اگر کوئی معراج کو نہ سمجھے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔
سرکار دو عالم علیہ السلام کو معراج ہوئی، اللہ کا دیدار ہوا۔ اب اس پر بھی لوگوں کی چیمگویاں شروع ہو جاتی ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام اللہ کو نہیں دیکھے، دل کی آنکھوں سے دیکھے، کوئی کہتا ہے کہ خواب میں دیکھے، کوئی کہتا ہے کہ دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار کی آیت کا حصہ لے کر بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ کیا حضور اکرم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کہے وہ جھوٹا ہے۔ ایسی حدیث کو لے کر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ اللہ نے حضور کو اپنا دیدار نہیں کروایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ اس قول کے آگے اور ایک قول آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ سے پوچھا گیا، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار ایک نہیں 2 بار کیا ہے۔ بی بی عائشہ فرما رہی ہیں کہ جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا ہے وہ جھوٹا ہے، اور یہاں ابن عباس فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا 2 مرتبہ دیدار فرمایا ہے۔ تو اب یہاں پر کیا تطبیق کریں گے؟ نعوذ باللہ، کیا بی بی عائشہ کی بات ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پر فٹ کرنے کی کوشش کریں گے؟ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جو ادب والا ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، وہ تو کبھی نہیں چاہے گا ایسی بات کو فٹ کرنا۔ یہاں پر ایک تطبیق کیا ہوگی؟ وہ تطبیق یہ ہوگی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، کیونکہ خود حضور سے بھی یہ منقول ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے خود یہ فرمایا کہ جب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے، سرکار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں، وہ ایک حسین صورت میں جلوہ گر ہے۔ حضور خود اپنی زبان پاک سے فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ دل کی آنکھ سے دیکھا یا قلب کی آنکھوں سے دیکھا یا خواب میں دیکھا، نہیں، بلکہ ایک اور حدیث پاک کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حدیث ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھنے والا جب سوال پوچھتا ہے تو پھر اس کی کیفیت کو دیکھ کر جواب دیا جاتا ہے۔ آج بھی مفتی کے سامنے کوئی فتویٰ لینے جائے تو اس کی کیفیت کو دیکھ کر جواب دیتا ہے کامل مفتی۔ ایسے ہی سرکار مدینہ علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونچا مقام ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر میں کہوں گی کہ اللہ کے رسول نے اللہ کا دیدار کیا ہے تو ہو سکتا ہے یہ مرتد ہو جائے، اس کا انکار کر بیٹھے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ ویسے ہی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو 2 مرتبہ دیکھا ہے، دیدار کیا ہے سر کی آنکھوں سے، اس لیے کہ پوچھنے والا یہ کیفیت والا تھا کہ وہ سن کر مان لیتا، اس لیے آپ نے اس کے سامنے یہ حدیث بیان فرمائی۔ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اور اللہ کے دیدار سے ہی سرکار کی معراج ثابت ہوتی ہے، ورنہ معراج آسمانوں پر جانے کا نام نہیں ہے، معراج بیت المقدس جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے اس رات اس حصے کی معراج ہو گئی۔ سرکار بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس کی معراج ہو گئی۔ سرکار آسمان اول پر پہنچے، آسمان اول کی معراج ہو گئی۔ سرکار عرش پر پہنچے تو عرش کی بھی معراج ہو گئی، کیونکہ ساری کائنات ہمارے نبی کے نور سے بنی ہے، اور ہمارے نبی کا نور اللہ کی ذات کے نور سے بنا ہے۔ تو جہاں جہاں سرکار پہنچیں گے وہ ہر شے حضور سے ادنا ہوگی، حضور سے چھوٹی ہوگی۔ ایسے ہی سرکار مدینہ علیہ السلام جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کا دیدار کیا تو خود حضور کی معراج ہو گئی۔ تو یہ تھا سرکار مدینہ علیہ السلام کی معراج کو لے کر چند باتیں کہنا اور چند باتیں سننا۔ آج کی رات بہت ہی مبارک اور مقدس رات ہے۔ آج کی رات کو عبادت کیجئے، حضور اکرم علیہ السلام پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کیجئے، تاکہ معراج کا کچھ حصہ ہم کو بھی اللہ عطا فرما دے۔ اور کل کا روزہ ضرور رکھیے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 27ویں رجب کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 60 مہینوں کے روزے اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔